حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور محبوب بیٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے حد محبت تھی اور آپ فرمایا کرتے تھے، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف نسب کے اعتبار سے بلند تھیں بلکہ اخلاق، حیا، عبادت، صبر اور تقویٰ میں بھی اپنی مثال آپ تھیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن نکاح کو پہنچی تو کئی بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نکاح کا پیغام بھیجا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بار خاموشی اختیار فرماتے اور اللہ تعالی کے حکم کے منتظر رہتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نکاح محض دنیاوی نہیں بلکہ اللہ تعالی کی خاص مشیت کے تحت ہونا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت رکھتے تھے، مگر اپنی غربت کی وجہ سے پیغام دینے میں جھجک محسوس کرتے تھے۔ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ہمت دلائی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بات کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو شرم کی وجہ سے سر جھکائے بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، علی کسی کام سے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فاطمہ سے نکاح کا خواہش مند ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی زرہ بیچ دو یا رہن رکھ دو، یہی مہر ہوگا۔ یوں انتہائی سادگی کے ساتھ اس عظیم نکاح کا فیصلہ ہوا۔ اس نکاح میں نہ کوئی شاہانہ اہتمام تھا، نہ فضول خرچی، بلکہ سادگی، تقویٰ اور برکت ہی اس کا حسن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھایا اور ان کے حق میں برکت کی دعا فرمائی۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر انتہائی سادہ تھا،
گھر کا سامان، چند برتن، ایک چکی، ایک پانی کا مشکیزہ اور ایک بستر تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود گھر کے کام کرتیں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے مگر کبھی شکوہ نہ کرتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر کے کام انجام دیتے اور یوں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے، ان کی خبر گیری کرتے اور ان کے دل جوئی فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان دونوں کو آپس میں محبت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما اور ان کے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح میں بے پناہ برکت عطا فرمائی۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسی عظیم ہستیاں اسی پاکیزہ رشتے کی یادگار ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کے سردار فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نمونہ ہے کہ کامیاب شادی دولت، نمود، نمائش اور رسم رواج سے نہیں بلکہ ایمان، صبر، محبت، سادگی اور اللہ پر توکل سے ہوتی ہے۔ یہ نکاح قیامت تک کے لیے امت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر رشتہ اللہ کی رضا کے لیے ہو تو تھوڑے وسائل میں بھی بے شمار خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔